آج تو میں نے سوچ لیا تھا کہ آج اس کا چہرہ ضرور دیکھوں گا، کیونکہ اتنے دن ہو گئے تھے میں جب بھی آتا تھا وہ اپنا چہرہ نقاب سے ڈھکے رہتی تھی، اور میرے دل میں اس کا چہرہ دیکھنے کی خواہش تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں آج گھر سے ہی ارادہ باندھ کر گیا تھا کہ اسے چہرہ دکھانے پر مجبور کر دوں گا۔ لیکن جب میں وہاں پر پہنچا اور اس کا چہرہ دیکھنے کی فرمائش کی تو اس نے پہلے کی طرح منع کر دیا۔ میرے اندر غصہ ابلنے لگا۔ مجھے اس وقت اس پہ بہت غصہ محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ میں اتنے دنوں سے اس کے پاس آ رہا تھا، لیکن آج تک اس نے مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا۔ نہ جانے کیا وجہ تھی، وہ اپنا چہرہ ہمیشہ ڈھک کر کیوں رکھتی، جبکہ ہم دونوں بہت سا وقت ایک ساتھ گزار چکے تھے اور بہت بار تعلق بنا چکے تھے۔ پھر بھی اس کا چہرہ نہ دیکھنا میرے اندر ایک حسرت پیدا کر رہا تھا۔ اسی لیے آج جب اس نے منع کیا تو پہلے تو میں خاموشی سے بیٹھا رہا، پھر ایک دم نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں نے غصے میں آ کر اس کا نقاب ہٹا دیا، اور پھر جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا اسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام حسن ہے اور میں ایک 26 سالہ شادی شدہ مرد ہوں۔ میرا تعلق مڈل کلاس فیملی سے ہے، اور گھر میں میری ماں اور ایک چھوٹی بہن کے علاوہ میری بیوی ہوتی ہے۔ میری شادی کو ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا۔ میں نے جیسے ہی اپنا MBA مکمل کیا تو مجھے ایک جگہ پر اچھی سی نوکری مل گئی۔ نوکری کرتے ہوئے ابھی 6 مہینے ہی گزرے تھے کہ اماں نے میری شادی کی رٹ لگا لی، اور پھر بہت جلد انہیں ایک مناسب سی لڑکی پسند آ گئی۔ طیبہ میری بیوی بن کر جلد ہی میرے آنگن میں اتر آئی۔ وہ پھر ہماری طرح مڈل کلاس فیملی سے تھی، لیکن خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جلد ہی میرے دل میں اس نے خاص مقام بنا لیا۔ طیبہ کے آنے سے ہمارے گھر میں بہت رونق اتر آئی تھی۔ میں نے دفتر سے صرف 1 ہفتے کی چھٹی لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی میری روٹین شروع ہوئی، طیبہ نے بھی گھر کے کاموں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیا۔ وہ میرا ناشتہ بنا دیتی اور میں کپڑے استری کر کے رکھ دیتی۔ ابھی اماں نے اسے میٹھے کی رسم تو نہیں کروائی تھی، لیکن جلدی وہ بھی کروانے کا ارادہ تھا۔ ساری باتیں بہت اچھی تھیں، لیکن ایک بات جو مجھے بہت کھٹکتی تھی کہ وہ بہت کھلے ڈلے مزاج کی لڑکی تھی۔ اس کے علاوہ وہ میک اپ بہت تیز کرتی تھی، اور مجھے اتنا تیز میک اپ پسند نہیں تھا۔ شادی کے شروع کے دن تھے، اس لیے میں نے اسے ٹوکا بھی نہیں کہ کہیں وہ برا ہی نہ مان جائے۔ طیبہ کے گھر میں اس کی ماں کے علاوہ ایک بھائی تھا، لیکن اس کا بھائی کسی دوسرے شہر میں نوکری کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مہینے میں ایک بار ہی گھر آتا تھا۔ طیبہ کی شادی کے بعد اس کی ماں گھر پر اکیلی رہتی تھی، اسی لیے طیبہ کو اکثر ان کی فکر کھائی جاتی، اور وہ اپنی ماں سے ملنے روز ہی چلی جاتی۔ پہلی بار شادی کے کچھ دنوں کے بعد ہی اس نے مجھ سے اجازت مانگی اور جھجکتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے کہ میری ماں بیمار ہے اور اکیلی رہتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے پاس روز چلی جایا کروں۔ میں نے اسے ہنسی خوشی اس بات کی اجازت دے دی اور کہا کہ تمہارا جب دل کرے چلی جایا کرنا، کیونکہ میں خود بھی جانتا تھا کہ اس کی ماں گھر پر اکیلی گھبرا جاتی ہے اور اپنی طبیعت خراب کر لیتی ہے۔ چلو اگر طیبہ کبھی کبھار ان کے پاس چلی جایا کرے تو آخر اس میں حرج کیا ہے۔ وہ اکثر دن کے وقت وہاں چلی جاتی اور 2-3 گھنٹوں کے بعد واپس آ جاتی۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے شام کا وقت کر لیا۔ اب وہ شام کو جاتی اور رات کو ہی گھر واپس آتی۔ اکثر تو اسے دفتر واپسی سے میں ہی گھر لے آتا تھا۔ مجھ سے اماں نے 2-3 بار اس بارے میں بات کی اور شکایت بھی کی کہ بہو کو اپنے گھر اور گھرداری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ابھی تک اس نے میٹھا پکا کے گھر کے کاموں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آخر کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ وہ ہر دوسرے دن اپنی ماں کے پاس چلی جاتی ہے اور سارے کام کاج پہلی کی طرح مجھے ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ اماں کی بات میں سمجھتا تھا، اماں بھی بیمار ہیں، گھٹنوں کی مریض ہیں، اور اس کے علاوہ شوگر نے ان کو بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یوں طیبہ کی شکایت کر رہی تھی۔ تاہم میں نے انہیں سمجھا دیا اور کہا کہ اماں اس کی ماں بیمار ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اکیلی رہتی ہے، اگر وہ کچھ وقت کے لیے اپنی گھر چلی جاتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے۔ لیکن میری بات سن کر اماں کہنے لگی، کچھ وقت نہیں، وہ کئی گھنٹوں کے بعد آتی ہے، تب تک میں سارا کام ختم کر لیتی ہوں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ جان بوجھ کر کام کے وقت ہی جاتی ہے۔ اماں نے طیبہ کی طرف سے بددلی کا اظہار کیا تھا۔ میں کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا، اور اسی رات میں نے طیبہ سے کہا کہ اگر تم نے اپنی اماں سے ملنے کے لیے جانا ہے تو شام کے وقت جایا کرو اور گھر کا سارا کام نمٹا کے جایا کرو، تاکہ بعد میں اماں کو مشکل نہ ہو۔ میں نے ذرا روکھے انداز میں اس سے یہ بات کہی تھی، اس لیے اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور آگے سے کوئی بحث و تکرار نہیں کی۔ بعد میں مجھے تھوڑی سی شرمندگی بھی ہوئی کہ میں اسے پیار سے بھی سمجھا سکتا تھا۔ آخر اتنا روکھا بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن پھر خود کو سمجھا لیا کہ یہ بہتر ہو گیا، اب وہ ایسے نہیں کرے گی اور اماں کو بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا، اور اب میری بیوی گھر کا سارا کام کر کے پھر ہی اماں کے پاس جاتی تھی۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ جب بھی جاتی شام کو جاتی اور پھر ساری رات وہیں پر لگ جاتی۔ میں ابھی صورتحال سے بہت زیادہ چڑچڑا ہو رہا تھا، کیونکہ وہ شام کو جاتی اور رات گزار کر ہی واپس آتی۔
اور مجھے اب اس بات پر غصہ آنے لگ گیا تھا۔ میں نے 1-2 بار اس سے بات بھی کہی تو وہ کہنے لگی کہ رات کو وقت زیادہ ہو جاتا ہے، آپ ہی تھکے آ آتے ہیں، پھر اتنی رات کو کون مجھے وہاں سے لے کر آئے۔ اس کی یہ دلیل سن کر میں بھی خاموش ہو جاتا اور مجھے بھی اندازہ ہو جاتا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، لیکن طیبہ کی غیر موجودگی مجھے بری طرح بھول رہی تھی۔ وہ روز شام کو ماں کی طرف چلی جاتی اور اگلے دن ہی وہاں سے واپس آتی، جبکہ میں گھر پر بے وقوفوں کی طرح اس کے انتظار میں بیٹھا رہتا۔ ساری رات اس کے انتظار میں کٹ جاتی۔ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی اور پھر ابھی مجھے ٹھیک سے اپنے ارمان پورے کرنے کا بھی موقع نہیں ملا تھا کہ طیبہ کی طرف سے مجھے یہ سب کچھ دیکھنے کو مل رہا تھا۔ میں شدید ڈپریس ہو گیا تھا کہ انہی دنوں میں ہمارے دفتر میں ایک نئی لڑکی آئی۔ میں چونکہ پہلے سے ہی طیبہ کی طرف سے کچھ بیزار سا تھا تو اس لڑکی کے ساتھ میری دوستی ہونے لگی۔ اس کا نام نشا تھا اور نشا ایک بڑی اچھی اور خوش مزاج لڑکی تھی۔ میں کام کے دوران اکثر اس کے ساتھ گپ شپ کرتا رہتا کیونکہ وہ بالکل میری سیٹ کے ساتھ ہی بیٹھتی تھی۔ ہم دونوں ادھر ادھر کی باتوں کے دوران نہ جانے کب اتنے گہرے دوست بن گئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہر بات شیئر کرنے لگے۔ نشا کو میں نے جب طیبہ کے رویے کے بارے میں بتایا تو وہ خود بھی حیران رہ گئی اور مجھے کہنے لگی، ارے تم کیسے شوہر ہو؟ آخر اپنی بیوی کو تم نے اجازت کیوں دے دی؟ کیوں تم نے اس کو اتنی زیادہ آزادی دی ہوئی ہے؟ تمہاری بھی کوئی ذمہ داریاں بنتی ہیں جو اسے پوری کرنی چاہیے۔ پھر آخر وہ کیوں اس طرح کر رہی ہے؟ تمہیں اسے ایک بار بات کرنی چاہیے۔ جبکہ میں اسے بتا چکا تھا اس کی ماں ٹھیک نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ وہاں پر چلی جاتی ہے۔ لیکن نشا کا کہنا تھا کہ اگر اس کی ماں ٹھیک بھی نہیں ہے پھر بھی اسے تمہاری ذمہ داریوں سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، بلکہ اس کی ماں کو اسے سمجھانا چاہیے کہ اپنے گھر بار سے اتنی دیر تک دور نہیں رہے۔ نشا کی یہ باتیں سن کر میں کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ مجھے لگا کہ نشا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، طیبہ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ اب کسی دن موقع دے کر طیبہ کے ساتھ 2 ٹوک بات کروں گا کہ آخر اسے کیا مسئلہ ہے۔ اگر اس نے یہی سب کچھ کرنا تھا تو پھر اس نے شادی کیوں کی تھی؟ اور پھر ایک دن مجھے موقع مل ہی گیا۔ اس دن میں نے دفتر سے چھٹی کی تھی۔ میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جسم درد کر رہا تھا اور بخار کی کیفیت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے آج دفتر سے چھٹی کرنے کا ارادہ کر لیا اور کافی دیر تک سویا رہا۔ جب میں سو کر اٹھا تو کافی فریش تھا۔ طیبہ ناشتہ وغیرہ لے کر آئی۔ آج وہ بہت کھلی لگ رہی تھی۔ صبح ہی اس نے میک اپ بھی اچھے انداز میں کیا ہوا تھا کہ میں اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکا اور وہ بھی شرما کے اپنی تعریف وصول کرتی رہی۔ کچھ دیر ہی میں نے موقع اچھا دیکھا اور اسے کہا، طیبہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میری طرف متوجہ ہو گئی اور کہنے لگی، کہیے کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا، میں دراصل تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب تم شادی شدہ ہو اور اپنے گھر بار والی ہو۔ اس گھر پر تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں جو تمہاری پوری کرنی ہے۔ تو میں تمہیں منع تو نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی اب تم اپنی امی کی طرف آنا جانا تھوڑا کم کر دو۔ اس طرح میں اور یہ گھر بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ جب تم وہاں پر چلی جاتی ہو تو پیچھے امی بھی اکیلی ہوتی ہے اور پھر اس کے علاوہ مجھے بھی تمہاری ضرورت رہتی ہے۔ میں دفتر سے تھکا ہارا واپس آتا ہوں اور تم گھر پر موجود نہیں ہوتی۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی، اور پھر جب میں تمہیں اپنے قریب بلاتا ہوں، تمہاری قربت حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو تب بھی تم میرے قریب نہیں آتی ہو۔ ہمیشہ بہانہ کر دیتی ہو کہ میں تھکی ہوئی ہوں، 2 گھروں کا کام کرتی ہوں، مجھ سے اتنا کام نہیں ہوتا ہے۔ آخر تم نے اپنے اوپر اتنا بوجھ کیوں ڈالا ہے؟ تم اپنے گھر کی ذمہ داریاں اٹھاؤ اور اپنی اماں کے پاس جانا کم کر دو۔ میں نے طیبہ کو صاف انداز میں کہہ دیا۔ پہلے تو وہ خاموشی سے میری بات سنتی رہی، لیکن پھر کہنے لگی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اماں اکیلی ہوتی ہیں اور میں صرف ان کا خیال کر کے چلی جاتی ہوں۔ اگر میں بھی نہ جاؤں تو وہ سارا دن اور رات پریشان رہتی ہے، اور پھر جب ان کی طبیعت خراب ہوگی، ان کے پاس کوئی بھی نہ ہوا تو وہ اکیلی کیا کرے گی؟ میں ابھی انہیں اس طرح تو نہیں چھوڑ سکتی۔ مجھے کچھ وقت دے، جیسے بھائی آتا ہے میں اس سے بات کرتی ہوں، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ طیبہ نے ابھی مجھ سے وقت مانگ لیا تو میں خاموش ہو گیا، جبکہ میں اس حق میں نہیں تھا کہ وہ اپنی ماں کے گھر جائے اور ساری رات وہیں پر گزار دے، کیونکہ میرے اپنے بھی کچھ فطری تقاضے تھے جو میں اپنی بیوی کے ساتھ پورے کرنا چاہتا تھا۔ میں اسی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، لیکن میری بیوی کو اپنے گھر بار سے ہی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ اسی وجہ سے میری طبیعت میں چڑچڑا پن آ چکا تھا۔ اب جب طیبہ سے بات کر لی تھی اور اس کی طرف سے ابھی مجھے کسی بھی اچھے عمل کی امید نہیں تھی، تو میں نے بھی اب گھر دیر سے آنا شروع کر دیا۔ میں بھی اب دفتر کے بعد زیادہ تر وقت نشا کے ساتھ گزارتا۔ نشا کے ساتھ دن بدن میری دوستی اور بے تکلفی بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر ایک دن میں نے فطری جذبات سے مغلوب ہو کر نشا کو کہا، نشا، میری بیوی طیبہ میرے قریب نہیں آتی۔ میں جب اس کو بلاتا ہوں تو وہ بہانے لگا دیتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ میں بہت تھکی ہوئی ہوں، مجھ پر بہت ذمہ داریاں ہیں، اب تم ہی کہو میں کیا کروں؟ میں ایک مرد ہوں، اور مرد ہو کر میں آخر کیسے اتنے دن اس سے دور رہ سکتا ہوں؟
نشا نے میری بری بات بغور سنی اور پھر کہنے لگی، ٹھیک ہے، اگر وہ تمہارے قریب نہیں آتی تو تم کسی اور عورت کے قریب چلے جایا کرو۔ نشا کی بات سن کے میں اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا نشا ایک عورت ہو کر اس طرح کی بات کر رہی ہے۔ حیرت کے جھٹکے سے نکلنے کے بعد میں نے اسے پوچھا، نشا تم یہ بات کیوں کہہ رہی ہو؟ میں کیسے کسی اور عورت کے قریب جا سکتا ہوں؟ جبکہ وہ کہنے لگی کہ اگر تمہاری جائز خواہشات تمہاری بیوی نہیں پوری کر سکتی تو پھر تم اپنی خواہشات کسی طریقے سے تو پوری کرو گے، تو بہتر یہی ہے کہ تم کسی اور کے قریب چلے جایا کرو۔ کم سے کم تم اپنی جسمانی خواہشات کو تو پورا کر سکو گے، اپنی ذہنی آسودگی بھی تو حاصل کر سکو گے۔ نشا کی بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا، اور پھر 2-4 دن جب اسی طرح گزر گئے تو میں نے ایک دن جھجکتے ہوئے نشا سے کہا، نشا تم کسی ایسی لڑکی کو جانتی ہو جو میرے قریب آ جائے، جو میری ضروریات کو پورا کر سکے؟ نشا نے میری بات سن کر کچھ دیر سوچا اور کہنے لگی، ہاں ایک لڑکی ہے، میں تمہیں ایک جگہ پر لے کر جاؤں گی، وہ تمہارا کام کر دے گی۔ اس نے کہا تو میں نے اسے کہا، ٹھیک ہے، تم آج مجھے اس کے پاس لے چلو۔ اور پھر اسی رات ہی نشا مجھے ایک عورت کے پاس لے آئی۔ اس نے اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھکا ہوا تھا، وہ کم عمر لڑکی لگ رہی تھی، جبکہ اس کا نقاب مجھے حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ اگر وہ یہ کام کرتی ہے تو پھر اس نے اپنے چہرے کو نقاب سے کیوں ڈھکا ہوا تھا؟ میں حیرانی سے سوچ رہا تھا، لیکن نشا کے مطابق وہ میرے ساتھ مکمل تعاون کرے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میں نے اس عورت کے ساتھ مکمل آسودگی سے بڑا اچھا وقت گزارا اور صبح تک بالکل فریش تھا۔ اب ہر دوسرے دن ایسا ہی ہوتا۔ نشا کے توسط سے میں اس عورت کے پاس ہر دوسرے دن جاتا۔ وہ عورت میری توقع سے زیادہ میرے ساتھ تعاون کرتی۔ آہستہ آہستہ مجھے اس میں دلچسپی پیدا ہونی شروع ہو گئی، اور میں اب اکثر اس سے ادھر ادھر کی باتیں بھی کر لیتا جن کا جواب وہ ہاں میں دیتی رہتی۔ اور پھر ایک دن میں نے اسے کہا کہ میں تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کیسی لگتی ہو، کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دو گی؟ میرے سوال کے جواب میں اس کی آنکھوں میں خوف سا اتر آیا، اور پھر اس نے مجھے اس بات سے منع کر دیا ہے، اور کہنے لگی کہ میں نہیں چاہتی کہ آپ میرا چہرہ دیکھیں، جب میں مناسب سمجھوں گی خود ہی آپ کو چہرہ دکھا دوں گی۔ اس کی یہ عجیب سی بات سن کے میں خاموش ہو گیا اور دوبارہ اسے اصرار نہیں کیا۔ تاہم اب میرا شوق بڑھتا جا رہا تھا اور میرا یہی دل چاہتا کہ میں اس کا چہرہ دیکھوں۔ ایک بار میں نے نشا کو بھی یہ بات کہی تو وہ کہنے لگی کہ اگر وہ اپنا چہرہ کسی وجہ سے نہیں دکھانا چاہتی تو تم کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ چھوڑ دو، تمہارا کام ہو رہا ہے، تم وہ کرو، باقی وہ چہرہ دکھائے یا نہ دکھائے تم اس بات کے اوپر اس سے ضد مت کرو۔ نشا کی بات سن کے میں خاموش ہو گیا، لیکن میرا دل تھا کہ میں ایک بار تو اس کا چہرہ دیکھوں، اور یہ بات میرے دل کے اندر جڑ پکڑتی جا رہی تھی کہ میں ایک بار تو اس کا چہرہ دیکھوں۔ اسی لیے میرے دل کے اندر اضطراب پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ویسے تو میری ہر بات مانتی تھی، لیکن اس کی بات کی وہ حامی نہیں بھرتی تھی۔ طیبہ کی اب بھی وہی روٹین تھی، وہ اسی طرح پہلے کی طرح ہی شام کو چلی جاتی اور اگلے دن ہی گھر واپس آتی۔ میں نے ابو سے کچھ بھی کہنا سننا چھوڑ دیا تھا، میں اسے بھی جیسے میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں سنجیدگی سے اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر دوسری شادی کر لوں، کیونکہ جو بیوی خاوند کے حقوق نہ پورے کر سکے وہ کس کام کی ہے۔ اسی لیے میں اس سلسلے میں نشا سے مشورہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن نشا آج کل اپنے ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی اور وہ دفتر سے چھٹیوں پر تھی، اس لیے میں شام کو گھر سے فارغ ہو کر سیدھا اسی طوائف کے کوٹھے پر چلا آتا۔ وہاں پر آ کر مجھے بڑا سکون ملتا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں پکا ارادہ باندھ کر آیا تھا کہ میں اس کا چہرہ ضرور دیکھوں گا۔ اسی لیے میں نے 1-2 بار اس سے کہا بھی کہ اپنا چہرہ تو ایک بار دکھا دو، لیکن اس نے صاف صاف منع کر دیا اور کہنے لگی کہ میں نے پہلی بار میں ہی آپ کو کہہ دیا تھا کہ میں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ تاہم اس کی بات مجھے غصہ دلا رہی تھی، اور پھر مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے ایک دم جھٹکے سے اس کا نقاب اتار دیا، اور یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی کہ اس کا ایک طرف سے آدھا چہرہ جلا ہوا تھا، جیسے کسی تیزاب کے ساتھ جلا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے اوپر گردن تک جلے کا نشان تھا، اور اس کے ہونٹ بھی بدحیت تھے۔ میں حیرانی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، جبکہ وہ جیسے آنکھوں میں شرمندگی بھر لائی۔ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا، میں خود بہت شرمندہ ہو گیا تھا، اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ آخر مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں اس کا پردہ فاش کرتا؟ مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں اس کا چہرہ یوں بے نقاب کرتا؟ میں تو اتنا شرمندہ ہو گیا کہ اس سے معذرت بھی نہیں کر سکا، اور چپ چاپ وہاں سے چلا آیا۔ اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈانٹ رہا تھا اور خود دل ہی دل میں شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ ساری رات میں بہت بے چینی گزری تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کر دیا ہے، مجھ سے وقت گزارے نہیں گزر رہا تھا۔ میں کتنے ہی دن شرمندگی کے مارے دوبارہ اس کے پاس نہیں جا سکا تھا۔ نشا کو میں نے ساری صورتحال کے بارے میں بتا دیا تھا، وہ خود بھی گہرے دکھ میں مبتلا ہو گئی اور مجھے ڈانٹنے لگی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی اس بارے میں منع کیا تھا کہ اسے مت تنگ کرنا، لیکن تم باز نہیں آئے، الٹا اس کا چہرہ بے نقاب کر کے تم نے اس کا دل دکھایا ہے۔ اب جاؤ اور جا کر اس سے معافی مانگو۔ نشا نے مجھے ایک نئی راہ دکھائی تو میں نے امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ آخر وہ مجھے معاف کر دے گی۔
تو وہ کہنے لگی اب یہ تو اس کی مرضی ہے، تم جاؤ تو صحیح، اس سے معافی مانگو۔ نشا کی ہمت دلانے پر میں دوبارہ اس کے پاس چلا آیا اور بڑے شرمندہ سے انداز میں اسے معافی مانگی۔ اس نے آج میرے سامنے اپنا چہرہ کھول کے رکھا تھا۔ کہنے لگی آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کا دل چاہ رہا تھا مجھے دیکھنے کو تو آپ نے دیکھ لیا، لیکن اگر میرا چہرہ اس قابل ہوتا کہ میں دنیا کو دکھا سکتی تو ضرور دکھاتی۔ اس چہرے کو تو کوئی بھی قبول نہیں کرتا، لیکن اپنے ماں باپ نے مجھے اس چہرے کے ساتھ دھتکار دیا تھا۔ کسی کے سامنے بھی یہ چہرہ لے کر آؤں تو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا، الٹا خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے تو پھر بھی مجھ سے معافی مانگی ہے، اس کے لیے آپ کی بہت مہربانی ہے۔ اس نے بڑے دھیمے سے لہجے میں بات مکمل کی اور مجھے نہ جانے کیا ہو گیا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اور پھر اسی دوران میں نے اسے شادی کی بات کی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تم سے نکاح کر کے اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہوں، میں اب تمہیں یہاں پر اس طرح نہیں چھوڑ سکتا، تم میرا گھر بساؤ اور میری بیوی بن کر رہو۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں حیرت اور خوشی کے مارے پھیل گئیں۔ اس نے فوراً ہاں کہہ دی۔ میں نے نشا کے تعاون کے ساتھ ہی 2 دن کے بعد اسے نکاح کیا اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ طیبہ نے جب اسے دیکھا تو اس کے اوپر تو جیسے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، لیکن میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ تم نے جس طرح میرے حقوق ادا نہیں کیے، مجھے دوسری شادی تو کرنا ہی تھی، تو میں نے کر لی۔ اب تم جاؤ اور جا کر اپنی ماں کے گھر کا خیال رکھو، تمہیں اپنے شوہر کے گھر کی کیا پرواہ۔ طیبہ کے چہرے پر شرمندگی اور بے چارگی تھی، لیکن اب وہ میرے کسی کام کی نہیں تھی۔ جب پہلے میں اسے کہتا رہا تب تو اس نے میری ایک نہیں سنی تھی۔ آج میرے نکاح کو 5 برس گزر چکے ہیں، میرے 2 بچے ہیں اور میں اس کے ساتھ بڑی خوشیوں بھری زندگی گزار رہا ہوں۔ اس کا چہرہ جو جلا ہوا ہے لیکن میرے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ ہے، اور اس چہرے سے مجھے محبت ہے۔